اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال عز وجل واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ برادران اسلام، بزرگان ملت، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اور معزز بہنوں، آج کا یہ مبارک دن جمعہ کا 22 مارچ 11 رمضان المبارک 1445، اللہ عز و جل ہمارے روزے امن و شانتی اور سکون و اطمینان کے ساتھ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، روزوں کو مکمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر، فساد، دنگا اور جہاں بھی کہیں مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اس مبارک مہینے میں لڑنے جھگڑنے سے اللہ انہیں بچائے۔ اور رمضان مبارک آیا، ایک عشرہ گزر چکا، 1/3 رمضان ختم ہو گیا۔ ابھی دیکھتے دیکھتے دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن، اس کے بعد تیسرے 10 دن، ایام معدودات۔ اللہ نے فرمایا یہ گنے چنے تھوڑے سے دن ہیں، روزہ رکھ لو اور روزے کے جو کام کرنے ہیں وہ کام کر لو، اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان آیا اور ایک حصہ ختم ہو گیا تو احساس ہمارے اندر ہو کہ ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے رمضان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اللہ نے فرض قرار دیے۔ یہ فرض روزے آپ پر ہی نہیں، پچھلی امتوں کو، پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح سے روزہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہماری زندگی پر بریک لگایا ہے تاکہ روحانی، جسمانی، دنیاوی، آخرت ہماری سب سدھر جائے، بیماریاں جسم کی کم ہو جائیں، روحانی امراض، روحانی بیماریاں کم ہو جائیں اور نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، جسم صحت مند بن جائے۔ بہت سارے فائدے ہیں اس کے اندر۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں، ابھی کل ایک رات میں بات ہوئی، میں نے ان کو ڈرا کر کہا، دبا کر کہا کہ بھئی روزہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ روزہ 2-3 دن رکھنے کے بعد میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ میری صحت بہت اچھی ہے، بڑی عمر کے ہیں، 60 سے زیادہ، 70 کے قریب ہے۔ کہہ رہے ہیں ابھی میں آپ کے کہنے پر روزہ رکھا اور الحمدللہ ابھی مجھے پہلے سے زیادہ اچھی فیلنگ لگتی ہے میرے جسم میں، باڈی میں۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اس نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے روزہ ایک رکن ہے جس کا رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی حال میں اللہ نے اس کو فرض قرار دیا، لازم قرار دیا، واجب قرار دیا ہے۔ کسی بہانے سے آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ روزہ دنیا کے فائدے بھی ہیں، جسم کے فائدے بھی ہیں، روح کے فائدے بھی ہیں اور پوری زندگی کے فائدوں سے بھری ہوئی ہے۔ تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہے بچنا۔ جیسے ہم زہریلے جانور سے بچتے ہیں، نقصان کرنے والی چیز سے بچتے ہیں، شدت کی دھوپ سے بچنے کے لیے چھاتا استعمال کرتے ہیں، بارش میں ہم بچنے کے لیے چھاتا استعمال کرتے۔
تو اس طرح مختلف چیزیں ہیں جس سے بچنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ویسے ہی دین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی یہ بتایا ہے کہ آپ بچیں۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں فتنوں سے بچنا تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجا رحمت اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ آپ عمل کریں زندگی میں اللہ کے نور میں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، سنت رسول اللہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں، اس امید میں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا حقدار بنا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ معنی ہے۔ اور وَأَن تَعْمَلَ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اور آپ عمل کریں زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نور میں، مخافت عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے آپ عمل کریں، زندگی گزاریں، یہ تقوی ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک اللہ سے امید کرتے ہوئے اور دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا عذاب، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں دنیا کی ہوس، دنیا کی چیزوں میں لذتوں سے ڈرو، بچو، اور عورتوں سے بچو۔ عورتوں سے بچو مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا فتنہ آج ہمارے معاشرے میں، عورتوں کا فتنہ، عورتوں کو چاہیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے ہر اعتبار سے اللہ سے ڈریں۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں سے دور رہیں، عورتوں سے جو بھی ناجائز چیزیں ہیں، دیکھنا، بات کرنا، ہاتھ ملانا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے گپیں ہانکنا، جو ہمارے محرم نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، تو عورتوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور ہر قسم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میں اپنی امت کو سب سے زیادہ خطرہ جس بات پر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ عورتوں سے آپ کے کوئی بھی ناجائز بات ہو، ملاقات ہو، تعلقات ہو، ہر چیز حرام ہے، اور وہی فتنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے 6948۔ ایک اور حدیث میں ہے من اتقى الشبہات فقد استدرک لدینہ وعرضہ، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ جو شخص شکوک و شبہات سے بچتا ہے اس نے اپنی عزت و آبرو کو اور اپنے دین کو بچا لیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ تو آدمی جہاں شبہ ہے، جہاں فتنہ ہے، وہاں نہ جائے۔ فتنوں سے بچنا اور جھگڑوں سے بچنا، آدمی اپنے آپ کو بچائے تو اس کا دین بھی اور اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے بات کرے گا۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ ترجمان۔ اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان، اس بندی کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی زبان میں بات کرے گا۔ جب اللہ بات کریں گے، بندہ سامنے دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا، پیروں کے پاس جہنم اس کا استقبال کر رہی ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ لوگوں بچو، ڈرو اللہ سے، جہنم کی آگ سے، اگرچہ وہ گھٹلی کے برابر کیوں نہ ہو، کھجور کی گھٹلی کے برابر کیوں نہ ہو، معمولی نہ سمجھو، کیونکہ ایک چھوٹی سی دیا سلائی، ایک چھوٹی سی چنگاری پورے شہر کو جلا سکتی ہے۔ تو آدمی کو ہر وہ چیز جو اللہ کے دین میں حرام ہے
ہر وہ چیز جو اللہ کے دین میں ناپاک ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے دین میں غلط ہے، آدمی اپنے آپ کو اوائڈ کرے اور پرہیز کرے، دور رہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقویٰ بتایا ہے، بہت ساری احادیث ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ابن الزبیر نے لکھا ہے کہ تقوی کی علامتیں کیا ہیں، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کے اندر کیا علامت ہے؟ من رضا بالقضاء، تقوی جس کے اندر ہوتا ہے وہ تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی برضا رہتا ہے، اور وہ صبر علی البلاء، اور آزمائش اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، وہ شکر علی النعماء، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے، وہ صدق باللسان، متقی بننا ہے تو زبان کے اندر سچائی ہونی چاہیے، وہ فی العہدی، اور جو آدمی متقی ہوتا ہے وعدہ وفا کرتا ہے، اور انسان ایک امام کی طرح ہے جو اللہ کے دین پر چلتا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو، جو بھی انسان ہے وہ دو قسم کے ہیں مارکیٹ کی طرح، ایک ہے وہ انسان جہاں اچھی چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، ایک مارکیٹ وہ ہے جہاں فساد ہے۔ تو انسان بھی اسی طرح سے ہے، جو متقی ہے اور جو انسان نیک ہے اس کے پاس نیک لوگ ملتے ہیں اور نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، جیسے بازار کا معاملہ ہے، اور جو برا فاسق ہوتا ہے اس کے پاس گندے لوگ جاتے ہیں اور فاسق اور فاجروں سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے مارکیٹ جیسے گندے لوگوں کا جو جگہ ہوتی ہے، نیک لوگوں کا جو مقام ہوتا ہے، اس مارکیٹ کے حساب سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ اور اسی طرح سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا ابن آدم عملک عملک، اے ابن آدم تیرا عمل ہے، اور تیرا عمل تیرا خون ہے، تیرا گوشت ہے، جو دنیا میں تو بنایا تیرا گوشت اور تیرا خون، یہی اللہ رب العالمین قیامت کے دن تجھے عطا کرے گا۔ جو جیسا بنایا نیکیوں والا، متقی والا، اور جیسے برا گنہگار گندگی والا، تو قیامت کے دن یا تو جنت والا ہوگا یا تو جہنم والا ہوگا۔ تو جیسے تو بنائے گا ویسے تو بنے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائیوں اور بہنوں، تقوی قرآن مجید کے اندر تقریباً 300 مقامات پر اللہ نے تقوی کا ذکر فرمایا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 258 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ کتنے مرتبہ؟ 258، یعنی 258 مرتبہ قرآن میں تقوی کا ذکر ہے۔ بہت زیادہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لوگوں زندگی میں ساز و سامان، پیسہ، مکان، دنیا کی تمام سہولتیں ہم اپنے لیے کوشش کر کے لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ سہولت اپنی زندگی کے لیے توشہ اور اپنے لیے ضرورت تقوی کی ہے، تو تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حاجیوں سے، اے حاجی لوگوں، جب سفر پر جاتے ہو، سامان لیتے ہو، پیسہ لیتے ہو، کھانا پینا، سواری، سب کا انتظام کرتے ہو، ان تمام سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی ساتھ میں لے کے چلو۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین اسلام تقوی ہے، پورا اسلام تقوی ہے، اور ارکان اسلام تقوی ہے، ارکان ایمان تقوی ہے، اور امانت داری تقوی ہے، سچائی تقوی ہے، اور لوگوں سے جھگڑا نہ کرنا، فساد نہ کرنا تقوی ہے، اور اسی طرح سے امانت میں خیانت نہ کرنا تقوی ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا تقوی ہے، اور دین کا سیکھنا تقوی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا جیسا کہ رمضان میں ہے، یہ تقوی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، یہ تقوی کی علامت ہے، اور اسلام کے ارکان پر پوری طرح سے عمل کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تقوی کی نشانی ہے، اور اسی طرح سے سنتوں کا اہتمام کریں، تقوی ہے۔ اور ہمیشہ انسان جتنا آپ اونچے ہوں گے دین کے اندر، اتنا آپ کے اندر تقوی بھی اونچا ہوگا۔
کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، جیسے ہم اپنی زندگی کے مختلف معاملات کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے خود آپ کے اندر احساس ہو، اور رمضان کے اندر جیسا کہ تقوی مقصد ہے، تو ابھی ایک عشرہ گزر چکا، 1/3 ہمارے اندر تقوی چینجز آنا چاہیے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو چینج کر دیا۔ وہ انسان جو لڑاکو تھے، وہ انسان جو جہالت والے تھے، وہ انسان جیسے کتنے بھی برائیاں تھیں ان کے اندر، نبی کے چرنوں میں جب آ گئے، نبی پر ایمان لے آئے، تو نبی علیہ السلام نے جس طرح سے ان انسانوں کو ایسے انسان بنایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جنتی بنا دیا ان کو، اور دنیا کے ساری حکومتیں ان کے قدموں کے نیچے گر گئی۔ دنیا کی ہوس نہیں تھی اور دنیا دار نہیں تھے، بلکہ آخرت والے انسان تھے۔ تو دنیا ہمارے سامنے ہے، مگر دنیا کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تقوی قرآن مجید کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ دوا دین کتاب قرآن مجید متقی لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، یہ نفع بخش ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ نے اس کے بعد 5 صفات بیان فرمائے پہلے الف لام میم کے اندر متقیوں کے۔ تو متقی بننا ہے تو ان صفات کو اپنائیں تو تب متقی بنیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ علم عطا فرماتا ہے، کس چیز کا علم؟ دین کا علم، آخرت والا علم، قرآن و سنت والا علم۔ کب؟ جب انسان کے اندر تقوی ہو۔ اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ متقی آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ نے کیا چیزیں، اس کے فروٹ کیا ہیں، اس کے ہمیں فوائد کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، جنتیں متقیوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ جو متقی نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار آدمی اللہ کے نزدیک متقی تقوی والا ہے۔ تو تقوی ہے تو جنت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے ہر مشکل سے اس کو اللہ تعالیٰ باہر نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی روزی روٹی کے فراہم ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، روتے ہیں، پلاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی قرض زیادہ ہے۔ تو جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو عطا فرماتا ہے اور اس کے قرض کو دور کر دیتا ہے، جو انسان اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور جو انسان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، معاملات زندگی کے سب آسان کر دیتا ہے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک امتیازی اسپیشلٹی تمہارے اندر عطا فرمائے گا، جو حق و باطل کے اندر، گندگی اور نجاست کے درمیان اور اچھائی کے درمیان فرق کرنے کی تمیز آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ حق و باطل، توحید اور شرک اور بدعات سے کیسے پہچاننا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تقوی اختیار کرنے سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور فرمایا تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، گناہوں کو مٹا دے گا پھر تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ،
تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا اپنا۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر لوگوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، تمہیں دشمنوں کی مکاریاں، دشمنوں کی چال بازیاں جو تمہارے خلاف کرتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ملک میں جہاں ہم خطرات سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے تو کامیابی آپ کو اللہ نے فرمایا دشمنوں کی کوئی مکاری آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، سورہ آل عمران میں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اللہ نے جہنم میں انڈیل دیا۔ میرے بھائیوں، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب 300 مقامات پر قرآن میں تقوی کا ذکر ہے تو 300 فوائد اس کے موجود ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، جو اس کے پھل ہیں تقوی کے، 300 مرتبہ اللہ نے جب ذکر کیا تو 300 سے بھی زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ تو آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم بدلنا نہیں چاہتے، اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر ڈٹے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری قوموں کو بدلا ہے، ہلاک کر دیا۔ غزہ میں دیکھو اور مختلف مقامات میں دیکھو، روہنگیا میں دیکھو، کیسے انسان سب ختم کر دیے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تم بدلنا نہیں چاہتے، اللہ کو مان کر اللہ سے غداری، بے وفائی، دھوکے بازی، خیانت کرو گے دین میں، تو تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ جب اللہ بچانا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تقوی کیسے ہم پیدا کریں اپنے اندر؟ نمبر 1، عفو درگزر۔ پہلی بات، رمضان کا مہینہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا بخشش ہے، بخشش کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ کے اندر اگر تقوی ہے تو پہلی چیز آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو نظر انداز کرو، لوگوں کی غلطیوں کو نہ پکڑو، لوگوں کی شکوہ شکایت نہ کرو۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم عفو درگزر کرتے ہو، لوگوں کو معاف کرتے ہو، تو یہ تقوی کی سب سے قریبی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236 27۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، اور فرمایا لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ جب بھی کوئی بات کرے، وقولوا للناس حسنا، اللہ نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کہو، اور قولوا قولا سدیدا، جب بات کہو تو بھلی اور سیدھی بات کہو۔ تو جو انسان عدل و انصاف اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، اپنی زبان میں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو یا کوئی غیر ہو، ہم عدل و انصاف کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تقوی کے قریب کی بات ہے۔ تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، لوگوں زندگی کے تمام اسباب کو آپ اختیار کرتے ہو، اس سے زیادہ اہم تقوی کو اپنا زندگی کا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، تقوی کے راستوں پر چلو۔ اور نمبر 4 ہے اتباع صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے بچنا تقوی ہے۔ جو انسان ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، ان تجتنبوا، اللہ نے فرمایا اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ظاہر بات ہے جب گناہوں سے نہیں بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جو تقوی نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عباد اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کہ تمہارے باپ داداؤں کو، اور تمہارے سب جو پیڑھیاں ہماری چلی آ رہی ہیں آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان ہیں سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔
زمین و آسمان کے نظام کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، ہماری زندگی کی سہولتوں کے لیے جو چیزیں فراہم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا آکسیجن کا سلنڈر خریدیں، کتنے ہزاروں میں ملتا ہے، اور اتنی بڑی دنیا میں اللہ نے آکسیجن کو فری کر رکھا ہے، اور تھوڑا سا پانی کم ہو گیا تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ استسقاء کی نماز پڑھی گئی اور پانی خرید کر ڈبل تربل قیمتیں ہو گئیں، اور اگر پانی کم ہو جائے تو حالت کیا ہوگی؟ تو میرے بھائیو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ ہوا اللہ کی فوج ہے، پانی اللہ کی فوج ہے، آگ اللہ کی فوج ہے۔ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی نہیں، کیوں؟ اللہ کی فوج ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو جلاتا ہے۔ پانی اللہ کی فوج ہے، اللہ تعالیٰ پانی، سیلاب آتا ہے، طوفان آتے ہیں، بستیوں کی بستیاں، شہروں کی شہر پورے تباہ ہو جاتے ہیں پانی کی کثرت کی وجہ سے۔ اور جہاں پانی اللہ نے چاہا تو پانی کو روک لیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا معلوم جب تک تم نے زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں دیا، اللہ تعالیٰ پانی کو روک لیتا ہے، جیسے تم مال کو روک لیتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ تعالیٰ تم سے پانی کو روک لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج ہماری مصیبتوں کا کیا کیا ہم بیان کریں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کا تقوی، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور تمام رذائل جتنے بھی ذلت والے کام ہیں سب کچھ چھوڑ دینا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ کوئی مسلمان کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی مسلمان کسی کو ذلیل نہ کرے، کوئی رسوا نہ کرے، اور کسی مسلمان کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ التقوی ہا ہنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے، 3 مرتبہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ اور اس طرح سے آدمی کو چاہیے، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی کی حدیث ہے میرے بھائیوں، متقیوں کے صفات قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی کائنات میں غور و فکر کرنا تقوی کی نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کی رات اور دن کا آنا اور جانا، اس میں غور کرنا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، آسمان، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ آپ مخلوق کو دیکھتے ہیں ان میں غور و فکر کرنا، یہ سب تقوی کی علامت ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اندر احساس ہو اللہ کی نعمتوں کا تو تب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر ایمان عطا فرمائے، عقیدہ توحید قرآن و سنت کے مطابق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیاں، شر، فساد، دنگوں اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین امن، شانتی، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ رب العالمین کے ماہ مبارک میں پوری طرح سے ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجان کر ہم نے جو کچھ گناہ کیا ہے، اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک اور صالح بنا دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جا رمضان مبارک میں، اور دشمنان اسلام کی مکاریاں اور ان کی عیاریاں اور ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ انہی پر چلا دے یا انہیں ہدایت دے دے۔ اللہ رب العالمین جن دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روزیاں عطا فرمائے، ہمیں جو بے شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں کے معاملے آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں میرے بھائیوں، رمضان آیا تھا، رمضان میں بھی گالی گلوچ دینا، بیویوں پر ظلم کرنا اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا، دھوکہ دینا، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانا، ایسا ظالم جو رمضان میں بھی نہیں سدھرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا آمین، تیسرے ممبر پہ قدم رکھا تو بولا آمین۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا
کہ پہلے ممبر پہ خطب رکھ کر بولا اگر رمضان کو پایا، رمضان پانے کے بعد میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا لیا اور برائیوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کی راضی کرنے کی فکر نہیں کیا، وہ جہنم میں گیا، ناکام ہو گیا۔ اور جو دوسری بات فرمائی کہ جو شخص ماں باپ کو پائے یا ماں باپ میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت اور احسان کر کے ان کے ساتھ میں جنت نہ پائے تو وہ انسان گیا ناکام ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ اور تیسرا وہ انسان جو نبی کا نام سنے، نبی کی دل میں محبت نہ ہو، نبی کے لیے درود نہ پڑے، ایسا انسان بھی ناکام اور رسوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے رمضان مبارک آیا ہمیں بنانے کے لیے، ہم کو چینج کرنے کے لیے اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔